بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر قوم نوح میں سے کسی پر اللہ تبارک و تعالی رحم کرتے تو بچہ پر رحم کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو 950 سال تک دعوت توحید دیتے رہے۔ آخری وقت میں آ کر انہوں نے درخت لگائے، پھر درخت بڑے ہوئے اور خوب بڑھ گئے تو ان کو کاٹ کر ان کی لکڑیوں سے کشتی بنانے لگے۔ لوگ گزرتے اور پوچھتے تو آپ ان سے کہتے کہ میں کشتی بنا رہا ہوں۔ لوگ ان کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ کیا تم کشتی بناتے ہو خشکی پر چلانے کے لیے؟ خشکی پر کشتی کیسے چلے گی؟ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے کہ ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا کر فارغ ہو گئے اور تنور سے پانی ابل پڑا اور تمام راستے پانی سے بھر گئے تو بچے کی ماں کو اپنے بچے کی جان کا خطرہ لاحق ہوا، جس سے اس کو بے حد محبت تھی۔ چنانچہ وہ اس کو لے کر پہاڑ کی طرف نکلی۔ جب پہاڑ کی تہائی حصہ پر پہنچی تو پانی بھی وہاں تک پہنچ گیا۔ وہ اس کو لے کر پہاڑ کی چوٹی پر پہنچی تو پانی اس کے منہ تک پہنچ گیا۔ تو اس نے اپنے ہاتھ سے بچہ کو اٹھایا لیکن پانی اس کو بہا کر لے گیا۔ اگر اللہ تعالیٰ کو قوم نوح کی کسی فرد پر رحم کرنا منظور ہوتا تو اس بچے کی ماں پر رحم کرتے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام معمر ترین لوگوں میں سے تھے۔ 1050 سال تک زندہ رہے، 40 سال کی عمر میں نبوت سے سرفراز ہوئے اور 950 سال دعوت توحید میں صرف کیے۔ طوفان کے بعد مزید 60 سال تک زندہ رہے۔ سب سے پہلے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی۔ اسباب معاش اختیار کرنا جائز ہے اور یہ چیز توکل اللہ یعنی توکل کے خلاف نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی مجرم لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے بے قصور اور بے گناہ لوگوں کو بھی عذاب کی لپیٹ میں لے آتے ہیں۔ ضرور اس میں کوئی حکمت پنہاں ہے جو ہمارے علم سے باہر ہے۔ کفر و سرکشی کی نحوست معلوم ہوئی کہ یہ چیز آخرت سے پہلے دنیا کے اندر بھی موجب عذاب ہے۔ نیز یہ کہ کافر پر اللہ تبارک و تعالیٰ رحم نہیں کرتے جیسے مومن پر رحم کرتے ہیں۔